انصر ٹی وی کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو پاکستان کے مشہور باڈی بلڈر یحییٰ بٹ صاحب کی خوبصورت کارگزاری سنانے جا رہے ہیں۔ یحییٰ بٹ صاحب پہلے پاکستانی باڈی بلڈر ہیں جنہوں نے 5 مرتبہ مسٹر پاکستان اولمپیا کا ٹائٹل اپنے نام کیا، اور اس کے علاوہ یحییٰ بٹ صاحب 3 بار مسٹر ایشیا کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ مسٹر ایشیا یحییٰ بٹ صاحب نے کس طرح اپنے عیاشی کی زندگی کو چھوڑ کر راہ حق اختیار کیا، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میں تبلیغ سے تو کافی عرصے سے متعارف تھا، لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ میں تبلیغ کے ماحول سے قبل بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ ہر وقت مقابلے کی تیاری میں مگن رہتا، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، کلین شیو کرتا تھا، اچھی گاڑی میں بیٹھ کر ریڈ اینڈ وائٹ پیتے ہوئے ساری دنیا میں عیاشی کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھائی ذوالقرنین صاحب پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر کو جزائے خیر دے کہ وہ میرے پیچھے لگے رہتے تھے۔ میں انہیں صاف کہہ دیتا تھا کہ ذوالقرنین بھائی، آپ کا کیریئر ختم ہو گیا ہے، اب آپ فارغ ہو کر مولوی بن گئے ہو اور مجھے بھی مولوی بنانا چاہتے ہو، لیکن میں نے ابھی زندگی گزارنی ہے اور مجھے مولوی نہیں بننا۔ لیکن اس کے باوجود ذوالقرنین بھائی مجھے برابر سمجھاتے رہتے تھے۔ اسی دوران ایک ایمان افروز واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دوران رائے بینٹ کا سالانہ اجتماع قریب آ گیا تھا اور ساتھیوں نے بھی اجتماع پر چلنے کو کہا، تو میں نے 2-3 گھنٹے کے لیے اجتماع پر آنے کا وعدہ کیا۔ جب میں اجتماع پر آیا اور ماحول دیکھا تو ساتھیوں نے رات ٹھہرنے کی درخواست کی، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے صبح شیو اور غسل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو دوستوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، کر لینا۔ میں نے اجتماع میں رات گزاری، صبح ناشتہ کیا تو ساتھیوں نے کہا کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر کو کون لائے گا، کیونکہ اس کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے۔ تو میں نے عبدالقادر کو لانے کے لیے اپنی گاڑی پیش کر دی، اور باقی دوستوں نے بھی مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ عبدالقادر کو لانے چلے جانا۔ اس کے بعد میں نے شیو کرائی اور عبدالقادر کی طرف چل دیا۔ عبدالقادر کو گھر سے لے کر جب واپس رائے بینٹ جانے لگا تو عبدالقادر نے کہا کہ اجتماع پر میرا ایک نو مسلم دوست آیا ہوا ہے، اس کے لیے کچھ ہدیہ وغیرہ لینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بازار کی طرف چل دیا۔ عبدالقادر نے کچھ تحفے خریدے اور واپس رائے بینٹ کی راہ لی۔ جب ہم رائے بینٹ پہنچے تو عبدالقادر نے کہا کہ بیرون کے حلقے کی طرف جاؤ۔ جب ہم بیرون کے حلقے میں پہنچے تو وہاں جا کر ایسا محسوس ہوا جیسے ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہیں۔ کہیں فلپائن والوں کا حلقہ، تو کہیں سعودی عرب والوں کا حلقہ، تو کہیں روس، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، قطر، کینیڈا، تو کہیں نیوزی لینڈ والوں کا حلقہ۔ جب ہم نیوزی لینڈ والے حلقے میں گئے تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت نوجوان چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہوئی ہے، اور لباس بھی سنت کے مطابق ہے، سر پر امامہ بھی بندھا ہوا ہے۔ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر میرے دل پر چوٹ لگی۔ یہ ایک نو مسلم ہو کر اتنی سنت کا اہتمام کرے، اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا شہدائی بھی سمجھتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہمارے حلیے اور اس نو مسلم کے حلیے میں کتنا فرق ہے۔ جب ہم نے اس نو مسلم کو تحفہ پیش کیا تو اس نے پوچھا کہ کیا سموسے کھانا سنت ہے، تو میں اور متاثر ہوا اور میں نے داڑھی رکھنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس اجتماع پر میں 3 گھنٹے کے لیے گیا تھا، لیکن 3 دن کے بعد واپس آیا تو والدہ نے کہا کہ اپنا حلیہ درست کر لو، کہیں جانا ہے۔ تو میں نے کوئی جواب نہ دیا اور غسل کرنے چلا گیا۔ جب غسل کر کے واپس آیا تو والدہ نے کہا کہ حلیہ ٹھیک نہیں کیا، لگتا ہے تمہاری نیت ٹھیک نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ پہلے خراب تھی میری نیت، لیکن اب ٹھیک ہے۔ میرے حلیے کو دیکھ کر بیوی نے بھی اس طرح کی باتیں کی، لیکن میں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ اجتماع پر حاجی عبدالوہاب صاحب سے ملاقات کے لیے بھی گئے تھے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے محبت سے میرے چہرے پر ہلکی سی چپک لگائی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی مبارک ہاتھ کا اثر ہے کہ آج تک میں نے داڑھی نہیں کاٹی۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ تھی مشہور زمانہ باڈی بلڈر یحییٰ بٹ صاحب کی کہانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔